بہت وقت پہلے کی بات ہے، ایک دور دراز پہاڑی وادی میں سلطنت درگمورا نامی ایک خوبصورت بادشاہت ہوا کرتی تھی۔ وہاں کے بادشاہ سلطان ریاض اور ملکہ نورین نیک دل اور عوام دوست حکمران تھے۔ اللہ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی، نام رکھا گیا ایلیشا۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بے حد نرم دل اور تخلیقی ذہن کے مالک بھی تھی۔ ایلیشا کو بچپن سے ہی کپڑے سینا، دھاگوں سے کڑھائی کرنا اور رنگ برنگی کپڑوں سے نئے نئے ڈیزائن بنانا بہت پسند تھا۔ جب درباری لڑکیاں گڑیوں سے کھیلتی تھیں، ایلیشا اپنی ننھی انگلیوں سے گڑیا کے لیے چھوٹے چھوٹے لباس سیتی تھی۔ محل کے لوگ حیران ہوتے تھے، ایک شہزادی کو درزی کا کام، یہ تو محل کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن بادشاہ اور ملکہ جانتے تھے کہ ایلیشا کا ہنر قدرت کا تحفہ ہے۔ انہوں نے کبھی اس پر پابندی نہ لگائی۔ ایلیشا دن رات کپڑوں کی دنیا میں مشغول رہتی۔ جب وہ 16 سال کی ہوئی تو اس نے اپنی پہلی مکمل ڈریس کلیکشن تیار کی۔ ہر لباس میں وہ کہانی سمیٹتی جسے لفظوں سے بیان کرنا مشکل تھا۔ موسم بہار کی خوشبو، چاندنی رات کی ٹھنڈک، محبت کی نرمی۔ ایک دن ایک پرستار جادوگرنی موردہ محل کے قریب آئی۔ اس کے چہرے پر جھریاں، ہاتھ میں ایک تیلی لکڑی اور آنکھوں میں چمک تھی۔ شہزادی ایلیشا، تمہارے کپڑے خوبصورت تو ہیں، مگر کیا تم کسی غریب کے زخم بھی سی سکتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ ایلیشا نے حیرت سے پوچھا، زخم کیسے؟ موردہ مسکرائی، جو صرف کپڑا نہیں دل بھی جوڑ سکے۔ کیا تم ایسا لباس سی سکتی ہو جو کسی کے غم کو چھپا دے؟ یہ بات ایلیشا کے دل کو لگ گئی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، کیا میری ہنر سے کوئی حقیقتاً خوشی پا سکتا ہے؟ ایلیشا نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی سلطنت کے عام لوگوں کو جاننا ہے، تبھی میں ان کے لیے کچھ تخلیق کر سکوں گی۔ اس نے سادہ لباس پہنا، اپنی شناخت چھپائی اور اپنے کپڑوں کے نمونے لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کا سفر دلچسپ بھی تھا اور مشکل بھی۔ ایک جگہ اسے ایک یتیم بچی ملی جس کے پاس پہننے کو کچھ نہ تھا۔ ایلیشا نے اسے خوبصورت نیلا فراک سیا۔ بچی کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ ایک بزرگ عورت نے کہا، یہ کپڑے صرف جسم نہیں ڈھانپتے، عزت بھی دیتے ہیں۔ ایک نوجوان لڑکی نے کہا، آپ کی سی ہوئی چادر پہن کر مجھے لگا جیسے میرے خوابوں کو کوئی رنگ مل گیا ہو۔ لیکن ایک دن شہر میں آگ لگ گئی، بازار جلنے لگے۔ ایلیشا کے سارے کپڑے، مشین، کپڑا سب جل کر راکھ ہو گیا۔ ایلیشا نے زمین پر بیٹھ کر آنسو بہائے، کیا میرا خواب بھی ان راکھ کے ذروں میں دفن ہو گیا؟ اسی وقت ایک چھوٹا بچہ اس کے پاس آیا اور راکھ سے ایک چمکتا ہوا دھاگا نکال کر بولا، شہزادی، کپڑا جل سکتا ہے مگر ہاتھوں کا ہنر نہیں، آپ پھر سے بنا سکتی ہیں۔ ایلیشا نے آنکھیں پونچھی، ہاں، اگر لوگوں کا دل جیتنا ہے تو مجھے کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ سادہ لباس والی درزی دراصل شہزادی ایلیشا تھی، سب حیران رہ گئے، مگر انہوں نے ایلیشا کو عزت دی جیسے وہ کوئی شہزادی نہیں بلکہ روشنی ہو۔ ایلیشا محل واپس آئی۔ اب وہ صرف ایک شہزادی نہیں بلکہ درزی شہزادی کہلائی جاتی تھی۔ اس نے محل میں ایک لباس ہنر مرکز کھولا جہاں غریب عورتوں، یتیم لڑکیوں اور بے سہارا لڑکوں کو کپڑا سینے، کڑھائی کرنے اور خود کمانے کا فن سکھایا جاتا تھا۔ کئی سال بعد موردہ پھر آئی، لیکن اس بار وہ غصے میں نہیں، خوشی سے آئی تھی۔ تم نے میرے سوال کا جواب دے دیا ایلیشا، تمہارے کپڑوں میں جادو نہیں، دل ہے۔ تم نے ثابت کر دیا کہ ایک درزی بھی دنیا بدل سکتا ہے۔ اس نے اپنی لکڑی ایلیشا کو دی اور کہا، اب تمہیں میرے بعد لوگوں کو روشنی دکھانی ہے۔ شہزادی ایلیشا اب ملکہ ایلیشا بن چکی تھی۔ وہ کہتی تھی، سلطنت صرف تخت سے نہیں، دل سے چلتی ہے۔ جو کپڑے کسی غم کو چھپا دیں وہ کسی تاج سے کم نہیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہنر چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا،
احساس، محبت اور نرمی ایک درزی شہزادی کو بھی دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ بنا سکتے ہیں۔ شہزادی ہونا صرف تاج پہننے کا نام نہیں، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ ہی اصل بادشاہت ہے۔ تو آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔